نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ آج کی اس مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہو سکیں۔ حاضرین محترم، ماہ مئی میں جو کل تعداد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں نذرانہ پیش کیا گیا، گوشہ درود کی مینجمنٹ کے تحت وہ عدد 90,83,92,754 ہے الحمدللہ، اور اب تک مجموعی طور پر 4,63,84,93,353 مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشہ درود کے انتظام کے تحت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا چکا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شرف قبولیت پائے اور یہ سلسلہ ہم سب کے لیے تادم مرگ اور تحریک منہاج القرآن کی طرف سے تا صبح قیامت جاری رہے۔ حاضرین محترم، آج جس موضوع کا گفتگو کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہمارے معاشرے کا، یعنی پاکستانی معاشرے کا، بالخصوص امت مسلمہ کا بالخصوص، اور پھر ہر انسان کا بالعموم ایک مسئلہ ہے۔ یہ انسان کو اس کی ذاتی زندگی میں بھی درپیش ہے، اس کی عائلی زندگی میں بھی درپیش ہے، اس کی پروفیشنل لائف میں بھی یہ مسئلہ اسے درپیش ہے، اس کی تعلیمی زندگی میں بھی یہ مسئلہ اسے درپیش ہے۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں اسے یہ شے فیس کرنا پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا آج تک مکمل علاج ممکن نہیں ہو سکا، اور شاید کاملاً مجموعی طور پہ پوری انسانیت کا یہ مسئلہ شاید حل نہ ہو سکے کبھی۔ فوکسڈ گروپس میں، چھوٹے سیگمنٹس میں، چھوٹی سوسائٹیز کے اندر یقیناً اگر انسان کوشش کرے یا اپنی ذات پر اگر انسان کوشش کرے تو یقیناً نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہیں نہ کہیں کائنات انسانی میں ہر مسئلے کی جڑ ہے۔ اگر انسان اس کو حل کر لے تو عین ممکن ہے کہ جو مسائل ہمیں دنیا میں درپیش ہیں ان میں سے 80% حل ہو جائیں، لیکن کیونکہ ہم اس مسئلے کو ہی حل نہیں کر پاتے اور یہ جوں کا دوں ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ ہی پلتا پلتا ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہماری زندگیوں میں جو باقی درپیش مسائل ہیں ان کا بھی حل ممکن نہیں ہوتا۔ تو آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی میں نے ارادہ کیا کہ جہاں پر ہماری ذاتی زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے، وہاں پر ہماری تنظیمی تحریکی زندگی میں بھی اتنا ہی مسئلہ بڑھ چڑھ کے ہمارے سامنے رہتا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو اس مسئلے پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہمارے سامنے ہو تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، ان کے ذکر سے
ہمیں اور امکان ہے موٹیویشن میسر آئے تاکہ ہم اس کا بغور جائزہ لے کے حل تلاش کر سکیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی انسان کو بے شمار جذبات کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شمار جذبات اور احساسات کے ساتھ پیدا فرمایا، جن میں سے نفرت بھی ایک جذبہ ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، خوف بھی ایک جذبہ ہے، اطمینان بھی ایک کیفیت اور جذبہ ہے، غصہ بھی ایک جذبہ ہے، جوش جنوں انہی جذبات کے نام ہیں۔ غرض انسان کا باطن مجموعہ جذبات ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو اسی انداز میں تخلیق فرمایا ہے۔ یہ جو جذبات اللہ پاک نے تخلیق فرمائے ہیں، ان جذبات کے اللہ رب العزت نے دو پہلو رکھے۔ ہر جذبے کا ایک اچھا پہلو ہے اور ہر جذبے کا ایک منفی پہلو ہے، نیگیٹو پہلو ہے۔ اگر اس جذبے کو مثبت انداز میں استعمال کر لیا جائے تو وہی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی ترقی میں اس کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے، اور اسی جذبے کو اگر نیگیٹیولی منفی انداز میں انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے تو وہی جذبہ جو اللہ رب العزت کا ہی پیدا کردہ ہے لیکن وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جذبات تو یہ اللہ رب العزت کے ہی پیدا کردہ ہیں، لیکن ان کا استعمال اللہ رب العزت نے ہم پر چھوڑا ہے۔ ہم اگر ان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ہماری راہ میں، ہمارے سفر میں ہو جائیں گے، اور اگر انہی جذبات کا غلط استعمال کریں گے تو یہی ہمیں نقصان دے کر ہمیں طے شدہ سفر سے بھی پیچھے ہٹا دیں گے اور ہماری منزل سے گرا دیں گے۔ اس کی مثال حاضرین محترم میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے خوف ایک جذبہ ہے، اب اس کا ایک مثبت استعمال بھی ہے، ایک نیگیٹو رول بھی ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ خوف کا نیگیٹو رول کیا ہوگا اور خوف کا پازیٹیو رول کیا ہوگا؟ اگر اللہ رب العزت یہی خوف ہمارے اندر پیدا نہ کرتا تو یہ انسان خدا سے بھی نہ ڈرتا، کیونکہ جب اللہ رب العزت قرآن نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خشیت الہی کی تعلیم دی، اسلام ہمیں خوف الہی کی تعلیم دیتا ہے، پھر اسلام اور قرآن ہمارے اندر برے کاموں سے خوف پیدا کرتا ہے، اس برے کام کے نتیجے کو سنا کر ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے، کہیں کبھی دوزخ کا خوف پیدا کرتا ہے، کبھی عذاب الہی کا خوف پیدا کرتا ہے، کبھی اسی دنیا کے اندر ہی کسی عمل کے برے نتائج کا خوف پیدا کرتا ہے، کبھی مکافات عمل بتا کر ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اسی خوف کے جذبے کے پازیٹیو پہلو ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھا، اس لیے ہم برائی سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمیں خوف آ جاتا ہے، کبھی خوف خدا آ جاتا ہے، کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا حیا آ جاتا ہے، کبھی ہمیں اسی دنیا میں برے انجام کا خوف آ جاتا ہے۔ تو یعنی یہ خوف کہیں ہمارے اندر یہ پازیٹیو خصوصیات پیدا کرتا ہے اور ہمیں برائی سے روکتا ہے، برے کاموں سے دور رکھتا ہے، برے اخلاق سے دور رکھتا ہے۔ لیکن یہی خوف، اس کا نیگیٹو پہلو کیا ہے کہ اگر یہ ہمیں بزدل بنا دے، جب تک یہ خدا سے خوف زدہ رکھے اور ہمارے اندر خوف خدا کو قائم کرے اور داخل کرے، ہمارے اندر خشیت الہی داخل کرے، برے کاموں سے دور رہنا داخل کرے، تو اس کا رول پازیٹیو ہے۔ لیکن یہی خوف اگر ہمیں بزدل بنا دے اور پھر مومن اہل ایمان کسی ظالم جابر کے ہاتھ سامنے پھر حق کی بات کہنے سے بھی خوف زدہ ہو جائے،
اپنی جان کے لیے خوف زدہ ہو جائیں، اپنی زندگی سے خوف زدہ ہو جائیں، اپنی اولاد اپنے گھر بار کے لیے خوف زدہ ہو جائیں، تو پھر اس نے بزدل بنا دیا۔ پھر انسان میدان جہاد سے، میدان جنگ سے، مارکے سے پھر پشت کر کے دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تو یہی جذبہ جب اس نے نیگیٹیولی سر اٹھایا تو ہمیں بزدل بنا دیا، لیکن جب پازیٹیو رول پلے کیا تو ہمیں خشیت الہی والا بنا دیا، ہمیں خدا خوفی والا بنا دیا، ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں برائیوں سے دور کر دیا۔ اسی طرح حاضرین محترم، ایک اور اہم جذبہ جس کے بارے میں خصوصاً آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جذبہ غصہ ہے۔ بیشتر ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ ہی پلتا ہے، ہمارے ساتھ بڑا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ہر لمحہ شامل ہے، ہماری پروفیشنل لائف میں بھی، ہمارے آفس میں، ہمارے ورک میں، ہماری یونیورسٹی میں، کولیگز میں، دوستوں میں، فیملیز میں، بہن بھائیوں کے درمیان، پیرنٹس کے درمیان، ہر چیز میں غصے کا بہت عمل دخل ہے۔ یہ بھی ایک جذبہ ہے، اگر پازیٹیو رول پلے کرے تو ہمارے اندر سے بزدلی نکال دیتا ہے، اگر پازیٹیو کردار ادا کرے تو بزدل کو بہادر کر دیتا ہے، اور اگر نیگیٹو کردار جو کہ عموماً کرتا ہے ادا کرے تو زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ اب وہ جو خوف اور خشیت الہی، جو خوف کا جذبہ اللہ پاک نے ہمارے اندر داخل کیا تھا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ پاک نے غصہ داخل کیا، تاکہ خوف نے جو تھوڑی بزدلی دینی تھی، خوف کو کلیتاً نہیں دور کیا کہ انسان اچھے کاموں سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا، پھر برے کاموں کی طرف جائے گا، تو کلیتاً خوف بھی ختم نہیں کرنا تھا، لیکن اس خوف کو بیلنس بھی کسی چیز سے کرنا تھا، تو وہ اللہ پاک نے انسان میں غصہ رکھ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ جو انسان غصے کو تو اپنا لیتا ہے لیکن اسے کنٹرول میں نہیں رکھتا تو بڑے بڑے گھر برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال بھی باقی نہیں رہتا۔ ناظرین محترم اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے یہ جو جذبہ ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں، یہ انسان کے اندر اگر اس کی صلاحیت کے طور پر بطور صلاحیت اس کا جائزہ لیا جائے تو اللہ پاک نے اس کو انسان میں ایک ایسی صلاحیت کے طور پر داخل فرمایا کہ اگر کہ اس کا استعمال کیسے ممکن ہو کہ انسان اس صلاحیت کو اپنانے کے بعد، اور یہ غصہ کہیں نہ کہیں اس کے تحفظ کا ضامن بن جاتا ہے، نظام میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے معاون ہو جاتا ہے، ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے کئی بار ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف اینگر معاون اور مددگار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الوہی قوانین، اسلام، شریعت کی پاسداری میں کئی بار معاون اور مددگار ہو جاتا ہے، غیرت کے کاموں میں معاون اور مددگار ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، دین کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے کئی بار معاون اور مددگار ہوتا ہے، مظلوم کا سہارا بننے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت نے یہ جذبہ انہی مقاصد کے لیے رکھا ہے اور اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم شاید ان مقاصد کے لیے اس جذبے کو 10% استعمال کرتے ہیں اور 90% ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، اور وہ کہیں نہ کہیں انسان کو گناہگار اور اللہ رب العزت کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ ہم کن چیزوں پہ غصہ کرتے ہیں؟
ہم ذاتی معاملات پہ غصہ کرتے ہیں، ذاتی بول چال پر غصہ کرتے ہیں، ذاتی لین دین کے معاملات پر غصہ کرتے ہیں، ہم پسند ناپسند پہ غصہ کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں تو اپنی بات کے نہ مانے جانے پر غصہ کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں کہ کوئی کرٹیسزم کر دے تو غصہ کرتے ہیں، تنقید پہ غصہ کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم کوئی ہماری عزت نہ کرے تو ہم غصہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں ڈیو رسپیکٹ نہ دے تو ہم غصہ کرتے ہیں، کوئی ہمارے احسان کا بدلہ اچھے انداز میں نہ چکائے تو غصہ کرتے ہیں، ہم کسی سے بہتر امید رکھیں کوئی اس امید پہ پورا نہ اترے تو غصہ کرتے ہیں، کوئی ہماری رائے سے اختلاف کرے تو غصہ کرتے ہیں، ہر اس کام پہ غصہ کرتے ہیں جن امور پہ غصہ کرنا ناجائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ان چیزوں پر غصہ کرنے کے لیے۔ پھر غصے سے بڑھتے بڑھتے اگلا درجہ ڈپریشن کا آ جاتا ہے، سٹریس ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 60-70% سوسائٹی بدقسمتی سے آج ڈپریشن کا شکار ہے۔ گھروں میں بڑی عمریں، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے لوگوں میں ڈپریشن بڑھتے چلے جاتے ہیں، پریشانی، کبھی کسی چیز کے مسئلے پر ڈپریشن ہے، کبھی کسی چیز کے، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی اور ان کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے۔ ناظرین محترم اور حاضرین محترم، یہ غصہ جس کو ہم غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کے مقاصد اور ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے مقاصد کچھ اور رکھے تھے لیکن ہم نے اس کو کچھ اور تصور کر لیا ہے اور کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، اور اپنی معمول کی زندگی میں ہم اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے اب ذرا اس کا سائنٹیفک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ در حقیقت غصہ ہوتا کیا ہے اور کتنی طرح کا غصہ ہے جو ہماری زندگیوں میں کار فرما ہے، اور یہ میکنزم ورک کیسے کرتا ہے، تاکہ بعد ازاں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو سمجھ کے ایڈریس کر سکے۔ حاضرین محترم، عموماً ہمارے ہاں جو لوگ غصے کے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایک مرض ہے، وہ پرسنٹیج غصے کی جسے غیرت کہتے ہیں اتنا جائز ہے، اس سے زائد اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو مرض ہے اور اس کا علاج ضروری ہے۔ اگر کوئی اسے فقط خوبی تصور کرے تو وہ ظلم ہے اپنی جان پر بھی اور جن کے ساتھ ہم غصہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ عموماً ہمارے ہاں غصہ 3 طرح کا پایا جاتا ہے۔ کیٹیگریز کو سنیں تو ہر کوئی اپنے اندر جھانک کے خود محسوس کر سکتا ہے کہ میں کس قسم کے غصے میں مبتلا۔ فرسٹ کیٹیگری عموماً جو پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پیسو اینگر، غیر فعال غصہ۔ یہ آلموسٹ سبھی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ غیر فعال غصہ جسے پیسو اینگر کہتے ہیں، یہ غصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات پر بہت غصہ آیا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ اس کا اظہار اسی شخص کے ساتھ نہیں کر سکتے جس پر غصہ ہے، وہ غصہ پھر دائیں بائیں کسی اور پہ نکالتے ہیں، یا اگر کسی اور پہ بھی نہیں نکال سکتے تو پھر وہ غصہ ہمارے الفاظ کی تند و تیز ٹون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی زبان میں طنز بہت ہے، اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں یہ طنز کرتا ہے، یہ طنز کے تیر چلاتا ہے، یہ ٹونٹ کرتا ہے، اس کی زبان میں نیگیٹیوٹی ہے، جیسے مذاق اڑا رہا۔ وہ در حقیقت پیسو اینگرنس ہے۔
جس کا اظہار یقیناً وہ براہ راست نہیں کر سکتا، بس وہ نالاں ہے، معاشرے سے نالاں ہے، وہ خوش نہیں ہے، تو وہ اس کا اظہار کبھی اپنے طنز سے کرتا ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑا کے کرتا ہے، کبھی سخت جملوں سے کرتا ہے. یہ بھی پیسو اینگرنیس کی علامت ہے. یا یوں کہہ لیں، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر عموماً میاں بیوی کے درمیان بھی یہ مسائل پائے جاتے ہیں گھروں میں کہ ایک دوسرے سے جھگڑا ہے لیکن اب اس کا اظہار ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. امکان ہے، خوف ہے کہ انڈرسٹینڈنگ متاثر ہوگی، گھر کا ماحول متاثر ہوگا، چاہے میاں ہو یا بیوی ہو. دونوں صورتوں میں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہوا یا بات چیت ہوئی یا تیز کلامی ہوئی، اس کے بعد ایک دوسرے سے غصہ نہ نکالا لیکن جا کے کسی نے کوئی چیز توڑ دی، کوئی برتن توڑ دیا، شوہر نے کوئی واز گرا دیا. تو یہ بھی پیسو اینگر ہے کہ بے جان چیزوں پر غصہ نکالنا، یہ غصہ ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غصے میں مبتلا ہے، اسے مرض ہے غصے کی. انسان عموماً ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ غصہ آتا ہے. ہاں بالکل آتا ہے. تو ویسے تو بہت سی باتیں اور بہت سے خیال انسان کو آتے ہیں، تو انہی کو تو کنٹرول کرنا ہے. تو انسان پیسو اینگر. اسی طرح کئی بار جھگڑا ہوا گھر میں تو اس کا غصہ معصوم چھوٹے بچوں کی پٹائی کر دی، ان پہ نکال دیا. مائیں اکثر کئی بار کر دیتی ہیں، مطلب ایک بچے پہ غصہ ہے، باقی دو کی بھی کر دی پٹائی. رجحان پایا جاتا ہے. یہ بھی پیسو اینگرنیس. شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، شوہر کام پہ گیا، پیچھے ہر بات کا غصے سے بچوں کو رسپونڈ کیا، قطع نظر اس چیز سے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ کیا سوچیں گے، ان کو ہم کیا کر رہے ہیں مینٹلی. پیسو اینگرنیس. شوہر ہے، گھر پہ بیوی سے جھگڑا ہوا تو جا کر آفس میں پی این پہ غصہ نکالا. یہ چائے صحیح نہیں بنائی آج تم نے، میں نے بیل دی تھی ٹائم پر آتے نہیں ہو، کاغذ کیوں لیٹ کر دیے. وہ کہے گا کل تو صاحب ٹھیک تھے، آج کیا پرابلم ہے. وہ بھی سمجھدار ہے، کہے گا گھر لڑکے آئے ہیں. یہ پیسو اینگرنیس کی علامت ہے. یعنی کہیں کا غصہ کہیں نکالا تو نہ وہاں ماحول ٹھیک رہا نہ آفس میں ماحول ٹھیک رہا. تو اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایسا جب ہو رہا ہو ہماری زندگی میں تو اسے غور سے دیکھیں کہ میں اس غصے کی مرض میں مبتلا ہوں. دوسری کیفیت عموماً جو پائی جاتی ہے اسے ایگریسو اینگرنیس کہتے ہیں. ایگریسو اینگر، جارحانہ غصہ. اس میں عموماً آدمی جس سے غصہ ہے اسی کے ساتھ لڑتا ہے، بلکہ دو چار ساتھ والوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے. اس کو ایگریسو اینگر کہتے ہیں. اس کے اندر اس میں اشتعال ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں. معاشرہ ہے، روزگار کی تنگی ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، بیماریاں ہیں، علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. 1,00,000 معاملات ہیں جو جائز ہے، درست ہیں معاشرے کے اندر، جس میں انسان گرا ہوا ہے. نتیجتاً وہ کرتے کرتے وہ ایگریسو اینگر آ جاتی ہے اس کے اندر. وہ پھر لڑتا ہے، وہ لڑتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، اور لڑتے لڑتے پھر وہ لوگ اور وہ نوجوان خاص طور پر جو پھر انتہا پسند بن جاتے ہیں، متشدد بن جاتے ہیں. ہم نے پچھلے کچھ ادوار اور دنوں میں اور کچھ مہینوں میں ہم نے واقعات پاکستان کے اندر بہت سے دیکھے. یعنی املاک کو نقصان پہنچانا، پبلک پراپرٹی کو توڑنا. غصہ کسی ایک بات کا ہے لیکن نکل کے کیونکہ معاشرے سے ناخوش ہے، کسی کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو جنرلی کوئی بھی ایک سلوگن انسان اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر اس پہ غصہ کرتا ہے. اپنے ساری زندگی کے غصے اس ایک مسئلے پر نکالتا ہے. وہ کہتا ہے میں اب اس کا نقصان کر دوں گا. لوگوں کو زخمی کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وائلنٹ ہوتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. گھروں میں بھی یہ کیسز ہو جاتے ہیں، دوست احباب میں بھی ہوتے ہیں.
جو اکثر یعنی زبان چلانے سے پہلے ہاتھ چلانے میں بلیو کرتے ہیں جو لوگ، وہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اگریسو اینگر کا شکار ہے یہ شخص، اس کو بھی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے مناسب شکل غصے کی ہے اس کو assertive اینگر کہتے ہیں، assertive اینگر کہتے ہیں، تصریحی غصہ۔ یہ ایک پازیٹیو بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آتا ہے۔ انسان ہے، امور پہ غصہ آ سکتا ہے، لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے وہ اس کا نہ تو کسی اور پر، کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں پر بھی غصہ نکالتے ہیں، تو یہ قسمیں ہیں جو آگے بڑھ کر ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چیزیں توڑ دیں گے، اپنے اوپر غصہ نکالیں گے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ غصہ ہے جس کا وہ اپنے اوپر اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی جو اینگرز ہیں یہ انسان کو آگے نقصان پہنچاتی ہیں اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے اور ان کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ جو assertive اینگر ہے یہ بیلنسڈ اپروچ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کو اس کے اوپر اس کے اندر غصہ آیا، لیکن پازیٹیولی اس نے فوری اس کے پروز اور کونز کو دیکھا، اسے تولا اور اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس جنون کو، اس جوش کو پازیٹیو سمت میں ڈھال دیا۔ یہ سمجھدار لوگوں کا کام۔ عموماً کچھ لوگوں میں، خواتین میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غصہ آ گیا کسی بات پر، وہ بجائے اس کے کہ اس کو جھگڑے کو طول دیں، وہ اٹھ کے گھر کے کام کاج میں یا صفائی میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو یعنی انہوں نے اس اینگر اور جوش کو پازیٹیو سائڈ پر ڈائیورٹ کر دیا، کسی سے آرگیومنٹ میں نہیں پڑے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ میں نہیں پڑے، اور ماحول کو آگے فردر خراب نہیں کیا، بلکہ اس جوش سے فائدہ اٹھا کر کوئی کام کرنا شروع کر دیا اور اس جوش کی انرجی سے کافی سارا کام انجام دے دیا۔ یا ان لانگ رن اگر کسی پر یہ کیفیت آ گئی طویل عرصے کے لیے، تو وہ اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن لوگ تبدیل کر لیتے ہیں اور ترقی کی سمت پر، کامیابی کی سمت پر، کوئی میجر کام انجام دینے کی سمت پر چل پڑتے ہیں۔ وہ جوش اور جنون ہوتا ہے زندگی میں، کبھی وہ غصہ ہوتا ہے، اس کو وہ پازیٹیو انرجی بنا کر، اپنے انجن کا ایندھن بنا کر وہ ترقی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کسی نے انہیں تانا دے دیا، اس تانے کو وہ، اس پر غصہ آ گیا، اس غصے کو اپنی انرجی بنا لیا اور زندگی میں کہا کہ میں اب کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، تو یعنی وہ پازیٹیوٹی میں چینج کر دیا۔ جیسے مختلف بین الاقوامی معروف شخصیات ہیں، افریقن لیڈرز ہیں کئی، ان کے ہم احوال زندگی کے پڑھتے ہیں، امریکن افریقن لیڈرز ہیں، کئی اور ہیں، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی زندگی کے موقع پر کسی نے کوئی تانا دے دیا، ان کو ان کے کالے ہونے کا، ان کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے کا، کسی کے جاہل ہونے کا، اس نے اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں اب تعلیم حاصل کر کے دکھاؤں گا، میں اب زندگی میں کچھ کام کر کے دکھاؤں گا، میں کچھ بنا کر دکھاؤں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر اس کی جنون میں بھی ایک لمٹ تک جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا کہ وہ آپ کو پھر خود پسندی میں مبتلا کر دے، وہاں بھی ایک بیلنس کو رکھنا۔ تو یہ assertive اینگر ہے کہ آپ اس کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کر دیں تو وہ چیز آپ کو فائدہ پہنچانے لگ جاتی ہے، اور اگر اس کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہی رکھیں تو آپ کو نقصان پہنچاتی۔ حاضرین محترم، یہ جو اینگر ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم ان ملکوں میں اگر دیکھتے ہیں تو ان ملکوں میں ہر وقت احتجاج ہو رہے ہیں، ہر وقت وہاں پہ، اور احتجاج بھی بڑے تشدد پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں جلاؤ گھیراؤ ہے، کہیں ٹائر جلائے جاتے ہیں، جس میں گالی گلوچ ہے، یہاں پہ ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، تو یعنی سینئرز بھی بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ تھپڑ چلا دیتے ہیں،
اور سڑکوں کے اوپر ہر وقت جلاؤ گھراؤ احتجاج، ایک ماحول رہتا ہے، گرم ماحول رہتا ہے ہر وقت. یہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں نہیں دیکھتے، ترقی یافتہ ممالک میں نہیں دیکھتے. کبھی کبھار کے احتجاج ہیں اور وہ بھی ٹھنڈے نوعیت کے احتجاج ہوتے ہیں. پھر یہی ہمارے دفاتر کا ماحول ہوتا ہے. باہر ممالک میں ویسٹرن کنٹریز یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو دیکھیں تو آفیسز کے اندر پرسکون ماحول ہوتا ہے، سازشیں کم ہوتی ہیں، پروڈکٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا کام دے رہا ہے، پولائٹلی بات کر رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہاں پر دفاتر کا ماحول بھی گرم ہوتا ہے، ہر کوئی ہر کسی سے غصے سے بات کر رہا ہے. جو کام پیار سے بات بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہم غصے سے کرتے ہیں. ہر کوئی یعنی لڑنے کے موڈ میں رہتا ہے ہر وقت، نرمی میں، پیار سے بات کرنے میں، شفقت کے موڈ میں کم ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ہمیں اس کی میکنزم، غصے کی میکنزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک سسٹم انسٹال فرمایا ہے. اس کو تھریٹ الرٹ سسٹم کہتے ہیں، جو ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس کی اپنی ذات کے تحفظ کے لیے فرمایا. جب کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت پیش آتی ہے، کوئی ارجنسی ہو گئی، کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، تو انسان کی باڈی جو ہے کورٹیسلز اور ایڈرینالائن، یہ دو نام ہیں ہارمونز کے، وہ تھریٹ الرٹ سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ دو ہارمونز پروڈیوس کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، ایمرجنسی ہے، تو باڈی فوری ریسپونسو ہو جاتی ہے، الرٹ ہو جاتی ہے، سوچنا شروع کرتی ہے کہ میں نے اب اس کا حل کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو بچانا کیسے ہے. وہ فوری ڈیفینسو ہو جاتی ہے. اس کے کان میں کوئی خبر پڑے کہ کہیں آگ لگی ہے، وہ فوری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹا ہوا انسان فوری چاقو چوبند ہو جاتا ہے، فوری دیکھتا ہے کہ کہیں میرے قریب تو نہیں لگی، اور امیجیٹلی سولوشنز پہ سوچنا شروع کرتا ہے. یعنی ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے. تو یہ نظام اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اور جان کا تحفظ کر سکے. یعنی وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، سائنٹیفکلی پروون چیز جو ہے وہ یہ کہ عموماً انسانی دماغ کے دو حصے ہیں. یوں سمجھیں، ایک دایاں حصہ ہے، ایک بایاں حصہ ہے. دایاں حصہ اس کا پرسکون حصہ ہے، میں عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. دایاں حصہ پرسکون حصہ ہے جو اس کو عام حالات میں سکون سے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، مطمئن سے رکھتا ہے، مطمئن رکھتا ہے اطمینان کے ساتھ. اور بایاں حصہ اس کا ایمرجنسی تھریٹ الرٹ سسٹم ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی دماغی سٹیٹ فوری بائیں حصے کو شفٹ کر جاتی ہے تاکہ انسان فوری الرٹ ہو کے اپنا تحفظ کر سکے. اور جیسے ہی وہ حادثہ اوور ہوتا ہے تو وہ واپس اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے واپس دائیں جانب آ جاتی ہے اور پھر سے وہ ایک معمول کی پیسفل زندگی میں شفٹ ہو جاتا ہے. اب انسان کا تو میکنزم اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ پروون فیکٹ ہے کہ بیشتر وقت انسان جس سٹیٹ میں رہے وہ اس کی نارمل سائڈ آف برین بن جاتی ہے. اگر انسان بیشتر وقت امن اور سکون کے حالات میں رہے، پرسکون ماحول میں رہے، کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، تو اس کی جو نارمل سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ پیس والی، یعنی دایاں سائڈ اس کے دماغ کا رہتا ہے. اور اگر کوئی انسان وار زون میں رہتا ہے، کسی غریب ملک میں رہتا ہے جہاں پر ہر وقت کوئی مسئلہ ہے، وہ رات کو فون اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے کہ پھر کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کسی کے ہاں پریشانی تو نہیں ہوگی، کسی جاننے والے کا انتقال تو نہیں ہو گیا.
کہ وہ رات فون کی گھنٹی بھی بجے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر بھوک ہے، افلاس ہے، خوراک کی تنگی ہے، رزق پورا نہیں ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہے، سیلریز کم ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں، بلز ہیں، خدا جانے کیا کیا. تو ہر وقت جب زندگی کی ایک سٹیٹ میں رہتے ہیں تو ہمارا جو 90% آف دا ٹائم ہے وہ ٹینشن میں گزرتا ہے، جس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کا جو نارمل سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ تھریٹ الرٹ پہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ پیسفل مائنڈ نہیں ہے، وہ ہر وقت سٹیٹ آف ایمرجنسی میں رہتا ہے مائنڈ، جو کہ نارمل سٹیٹ نہیں ہے. اس وجہ سے ہر وقت کوئی بھی حال ہو ہم لڑنے کو تیار ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دفتر میں بات ہو جائے، ہم اپنی تنظیمی زندگی کی بات بھی کریں، کوئی کسی کی بات کر دے، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو کوئی سینئر کسی جونیئر سے ہلکا سا سوال کر دے، وہ فوری ڈیفینسو موڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے. وہ دفاع کرنے لگ جاتا ہے، وہ مسئلہ آدھا سنتا ہے، وہ اپنی دفاعی آرگیومنٹ پہلے دینا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے مسئلہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نارمل سٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہے. اگر نارمل سٹیٹ آف مائنڈ ہو تو اس کو لائٹلی لے، پوری بات سنے، وہ کہے مجھے ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے، میری نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں قصوروار بھی نہیں ہوں. وہ بالکل ایک لائٹ موڈ میں انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ایڈریس کرے مسئلے کو. ہم مسئلہ نہیں سنتے، ہم فوری ڈیفینسو ہو جاتے ہیں جیسے ہم پر بہت بڑا تانا کسا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر دوسرے کی بات کو طنز تصور کرتے ہیں، ہر دوسرے کی بات کو کرٹیسزم تصور کرتے ہیں. ایک میٹنگ میں اگر بات ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری سمجھداری پہ شک ہو رہا ہے. کوئی نیا آئیڈیا میٹنگ میں پیش کر دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میری ناسمجھی ثابت ہو جائے گی، میں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ ہی کرنا ہے. کیونکہ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ نارمل نہیں ہے. ہم ہر وقت ایمرجنسی تھریٹ الرٹ سسٹم پر رہتے ہیں. ہمارا دماغ اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ نارمل سرکمسٹانسز میں بھی شفٹ ہو سکے. اس وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کا فوری متشدد حل ڈھونڈتے ہیں. بیٹھ کے سلجھانے والا حل ہمارے ہاں ہماری آپشنز میں نہیں ہوتا، مذاکرات ہماری آپشنز میں نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جھگڑے کے بعد مذاکرات آتے ہیں، اہل مغرب کے ہاں جھگڑے سے پہلے مذاکرات آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں. ان کے ہاں مسائل نہیں ہے، میڈیکل سسٹم فری ہے، تعلیم مفت ہے، ہر کسی کا گھر چلتا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے. اور وہ 18 سال پہ ویسے ہی رشتے ختم کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی آج پھپھو کی ڈیتھ ہوئی، آج تایا کی ڈیتھ ہوئی، آج چچا کی ڈیتھ ہوئی، آج خالہ کی ڈیتھ ہوئی. وہ سارے رشتے 18 سال کی عمر میں ختم کر دیتے ہیں. تو انہیں ایسی فون کالز کی بھی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی. بس ان کی اپنی زندگی ہے، کام پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، پروفیشنل لائف ہے. بہت تو اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے. ہمارے ہاں کچھ ہماری مذہبی ذمہ داریاں بھی ہیں، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں. ہمارے ہاں تو پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، لے کے چلتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ نارمل نہیں رہتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حالات تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اب آپ لوگ تو دیگر مسائل سے ہم سب گھرے ہیں یہاں پر. وہ بیچارے جو کشمیر میں رہتے ہیں، وہ جو فلسطین میں رہتے ہیں، وہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، وہ جو سیریا میں رہتے ہیں، یمن میں رہتے ہیں، دیگر ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلسل سال سے جنگ چل رہی ہے، ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ آپ دیکھیں کتنے نیگیٹو ہو گئے ہوں گے. وہ نارمل سرکمسٹانسز ان کا فیصلہ کرنا نارمل نہیں ہوتا، اور وہ ان کی مجبوری ہے.
جب انسان ایک خاص ایمرجنسی سٹیٹ میں بیٹھ کے مسلسل رہتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کے فیصلے بھی غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نارمل سٹیٹ میں کبھی لوٹتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ٹھنڈے اس لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ٹھنڈے دماغ سے سوچے. وہ ٹھنڈا دماغ ہمارا نہیں ہوتا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. اس لیے اوور آل ترقی پر بھی نقصان ہے. نہ سائنٹیفک ترقی ہوتی ہے، نہ کوئی ایجادات ہوتی ہیں، نہ کوئی، کیونکہ جو غریب سائنسدان ہے وہ بھی انہی پریشانیوں میں مبتلا ہے. وہ یونیورسٹی بھی جاتا ہے، اس کی یہی ٹینشن ہے کہ میں نے گھر میں بچوں کے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں، خدا جان بلا سے اس کی بلا سے کہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو کہ نہ ہو، اسے فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے جو پہلے 3-4 بچے ایجاد ہوئے ہیں ان کے مسئلے حل کر لوں، میں نئے ایجادات کی کیا فکر مندی کروں. تو یہ ایک چین ریئیکشن ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اسی وجہ سے مسلم امہ پیچھے رہتی جا رہی ہے. یہ پورا فیبرک ہے، آپ ایک کسی کونے کو اٹھا کر اس کو جدا کر کے الگ سے اسے ترقی نہیں دے سکتے. یہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے ود ایچ ادر. آپ کو اس پورے فیبرک کو، اس پوری چادر کو یکدم اٹھانا ہے، چاروں کونوں سے اٹھانا ہے، کہ ہر چیز، تعلیمی نظام، معاشی نظام، اخلاقی نظام، ہر چیز جڑی ہوئی ہے. وہ ہمارے حالات سے جڑی ہوئی ہے، معاشی خوشحالی سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے نہ کسی کو سب سے پہلے نماز کا درس دیا، نہ آپ نے کوئی اور عبادت بتائی، نہ کچھ اور. سب سے پہلے آپ نے ان کی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کیا مواخات مدینہ کے ذریعے، تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ نارمل ہو جائے، وہ ایمرجنسی الرٹ سسٹم سے نکل آئیں اور دماغ کے دائیں جانب ایک نارمل پیسفل سٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں. پھر ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے. یہی ماحول ہمارا بھی ہونا چاہیے. بے شک ہم مجموعی طور پر اس کو حل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے گھر میں جتنی استطاعت ہو، گھر کے میٹرز کو ڈیل کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں میں، میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے ساتھ، اپنے آفس میں، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، کم از کم ہم ڈیل کرتے ہوئے، یا کسی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں تو کم از کم انڈرسٹینڈ تو ضرور کر لیں ہم کہ یہ کن حالات سے گزر رہا ہے، یہ اس کا نارمل رسپانس نہیں ہے. لوگوں کو گنجائش دینا شروع کر دیں، لوگوں سے درگزر کرنا شروع کر دیں، یہ سمجھتے ہوئے جہاں پھر ہماری استطاعت اور بساط میں ہو وہاں پر اس مسئلے کا حل بھی کیا جائے. جہاں نہیں ہے وہاں پھر پورا معاشرہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے تو انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. تو حاضرین محترم، یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم دونوں معاشروں کے اندر مزاجوں کا جو فرق دیکھتے ہیں. عموماً ہم یہ بآسانی، خاص طور پہ جو ویسٹ میں رہنے والے ہمارے لوگ ہیں، وہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ویسٹ میں بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو میکنزم کار فرما ہے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت. کئی بار ویسٹ میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں جو رہنے والے رشتہ دار ہیں، ان کے عزیز و اقارب پاکستان میں دیہاتوں یا گاؤں میں رہتے ہیں، وہ ان پہ بھی نالاں رہتے ہیں جو باہر یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ نیگیٹو باتیں کیوں کرتے ہیں پاکستان میں رہنے والے، یا دیہی علاقوں میں، یا کوئی شہروں میں آ گیا، اس کے رشتہ دار دیہات میں ہیں، یا اس کے رشتہ دار پسماندہ ہیں، وہ تھوڑا پڑھ لکھ گیا یا مالی طور پہ آسودہ ہو گیا، اس کو وہ عجیب لگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت نیگیٹو کیوں رہتے ہیں. میں کسی مصروفیت سے ان سے نہیں مل سکا، یہ اتنا مائنڈ کیوں کرتے ہیں. مجھے جب کوئی نہیں ملتا میں تو مائنڈ نہیں کرتا. انسان سوچتا ہے نا، ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا کیوں فکر مندی کرتے ہیں، یہ کیوں مائنڈ کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں مائنڈ کیوں؟ کہ آپ اب اس ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے سٹیٹ آف مائنڈ سے نکل آئے ہیں، وہ سٹل وہاں ہے. تو ایک دوسرے کی کیفیت کو سمجھنا یہ اشد ضروری ہے.
اگر وہ جن حالات میں مبتلا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ اس لیے ایسا سوچتا ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے حالات بدل دیے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، ان کے ابھی نہیں بدلے گئے تو وہ ویسا سوچتے ہیں، آپ کے حالات بدلے گئے ہیں تو آپ ایسا سوچتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو گنجائش دینا یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینا، انڈرسٹینڈ سمجھنا، ریئلائز کرنا کہ کوئی ایسا کیوں ہے، یہ کسی بھی دانا شخص کی علامت ہے، اور پھر اکارڈنگلی اس کو ڈیل کرنا، چاہے پھر وہ آپ کے دفتر میں ہو، باسز ہیں آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوور سٹاف پہ بڑا غصہ نکالتے ہیں، لیکن کبھی ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کو بھی محسوس کریں، جن حالات میں کئی بار وہ ہوتے ہیں اسے بھی محسوس کریں، اور اگر کبھی کسی کی پھر پریشانی لاحق ہو جائے تو اس سے درگزر کر دے۔ کیوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 10 سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن مجال ہے کہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بھی سخت الفاظ میں انہیں ڈانٹا ہو یا پکارا ہو، کیونکہ حضور تو سب جانتے ہیں، تو وہ گنجائش دینا جانتے تھے، اور اپنے عمل مبارک سے ہمیں گنجائش دینا سکھائی ہے کہ جو کمزور ہے اس کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے، اس کو اتنی گنجائش دیں، اس کے ساتھ نرمی برتیں، اس کے مسئلے انڈرسٹینڈ کریں۔ وہ سارا کچھ جو ایمرجنسی الرٹ سسٹم ہے وہ ہمیں ڈیفینسو اور غصے میں لاتا ہے، ہر وقت جلال میں رکھتا ہے کہ کسی کا سر پھاڑ دیں، کسی سے غصہ کر لیں، کسی سے لڑ لیں، اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں بنیادی، اور یہی وجہ ہے جب ہم غصے میں رہتے ہیں اور مینٹل الرٹ سسٹم جو ہمارا سٹریس بیسڈ ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس سے لائف ایکسپیکٹنسی بھی ان غریب ملکوں میں کم ہے، لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں وہ زیادہ ٹائم نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، ہم لوگ خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ خوراک اچھی ہے، خوراک بری ہے۔ آج کل تو پاکستان میں بھی سب امپورٹڈ سامان مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی لائف ایکسپیکٹنسیز وہ ایٹماسفیئر، ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، سٹریس لیول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جن ملکوں کے اندر سکون ہے، ماحول میں نرمی ہے، تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، وہاں پر لوگ 90 سال، 100 سال جیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں آج بھی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے، لوگ بے نیاز ہوتے ہیں۔ شہروں کے اندر کم کر لی ہے کیونکہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، سٹریس میں رہتے ہیں، اس سے بلڈ پریشر ڈسٹرب رہتا ہے، ہارٹ پلپٹیشن انکریز رہتی ہے، ہارٹ ریٹ بڑا رہتا ہے، اور کئی بے شمار ایک فہرست ہے جو سائنٹیفکلی پروون کہ جو غصے کے نتیجے میں ہر وقت جن امراض کا شکار غصے میں ہر وقت رہنے والا شخص ہو جاتا ہے، شوگر بھی ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹس۔ اسی ایک غصے کو اپنی زندگی سے جدا کر دیں، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، لائف ایکسپیکٹنسی امپروو کر جائے گی، آپ کی سوچنے کی صلاحیت انکریز کر جائے گی، آپ مور پروڈکٹیو ہو جائیں گے، اور زندگی کے اندر بے شمار پازیٹیو تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اس غصے کو کنٹرول کرنے اور غصے کی ختم کر دینے والوں کی خصوصیات، ان کے ریوارڈز، ان کی اہمیت کا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ مکمل موضوع تو نہیں کور ہو سکے گا وقت کو سامنے رکھتے، لیکن آخری حصے میں یہ چیزیں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے غم و غصے پر قابو رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بخش دیتا ہے جو انتقام یا بدلہ نہیں لیتے۔ جا بجا اللہ پاک نے پھر قرآن مجید میں، کیونکہ حالات تو ہم درست نہیں کر سکتے، لیکن پھر اسلام ہمیں
اسلامی تعلیمات اور روحانیت کا دروازہ دیتا ہے، تصوف کا دروازہ دیتا ہے، اخلاقیات کا دروازہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ٹیمپرامنٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے پھر ہمیں وہ روحانی قوت دی ہے کہ اگر ہم اس پر چل لیں تو ہمیں وہ بیلنس کرتا ہے، وہ قوت جس کے نتیجے میں اللہ پاک اپنے اولیاء کے لیے کہتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ تو یعنی وہ روحانی قوت جس سے اللہ پاک اپنے اولیاء سے خوف اور غم لے لیتا ہے، اسی روحانی قوت کے استفادہ کر کے ہر انسان تھرڈ ورلڈ کنٹری اور برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے غصے کو بیلنس کر سکتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف مقامات پر مختلف واقعات میں صحابہ کرام کو جو ارشادات فرمائے ان کا کچھ تذکرہ کرتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے کا رنگ کا سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں بھی پھول گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے الفاظ معلوم ہیں جو اگر یہ شخص پڑھ لے تو اللہ پاک یہ کیفیت اس سے دور فرما لے گا، اور پھر الفاظ فرمائے کہ اسے کہنا چاہیے کہ میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو یہ محسوس یعنی غصہ جو محسوس کر رہا ہے اللہ پاک اسے دور فرما لے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اتنے ہوش میں رہے کہ اسے اللہ یاد آئے، تو اللہ پاک اس کا غصہ ختم فرما دے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہمیں خدا کہاں یاد ہوتا ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں نہیں مسئلہ حل کرنا ہے، اس بات کو ریزالو کرنا ہے۔ اگر اسی وقت اللہ یاد آ جائے تو غصہ کہاں رہتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کو یاد کر لو تو غصہ چلا جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی بعد میں مختلف ائمہ کرام نے شرح فرمائی تو وہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ وہ خاموش ہونے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ غصے میں انسان کا اپنی عقل پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ عین ممکن ہے کہ وہ گستاخانہ کلمات کہہ دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی کفریہ کلمات کہہ دے، عین ممکن ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے طلاق کی نوبت آ جائے، عین ممکن ہے کہ اپنے رشتہ دار یا دوستوں سے وہ اتنے سخت جملے کہہ دے کہ زندگی کی دوری ہو جائے، عین ممکن ہے کہ وہ اس غصے کی کیفیت میں اسی زبان کے استعمال سے کوئی بڑا نقصان کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ تاکہ اس کی جو دیگر آفات سے اللہ پاک تمہیں محفوظ کر لے اور تم بچ جاؤ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو جو شخص کھڑا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اس کی بھی دو وجوہات جو شارح ہیں ائمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بھی دو وجوہات بنیادی ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ کیفیت بدلتا ہے تو بلڈ سرکولیشن چینج ہوتی ہے تو اس کی ٹیمپرامنٹ اور غصے کو نیچے لانے کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو شیطان جس کے غلبے میں وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ اپنے جسم کی کیفیت بدل لے تو اللہ پاک اس کو اس وقت شیطان کے غلبے سے چھٹکارا نصیب کر دیتا ہے کہ وہ نکل جائے۔ اور تیسری ایک وجہ بیان یہ کی کہ جو شخص غصے میں ہوتا ہے عین ممکن ہے کہ واپس وہ لڑنے کے لیے اگر کوئی شخص کمرے سے چلا گیا ہے وہ پیچھے اس کے لڑنے کے لیے جائے، وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا اپنے آپ کو نقصان کرنا چاہے یا کوئی اور سخت اقدام کر لے تو بہتر ہے کہ بیٹھ جائے اور موومنٹ اپنی ختم کر دے تاکہ
اللہ پاک وہ کیفیت اور وہ وقت اس کے اوپر سے گزار دے۔ کئی صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں خود پریکٹس کیا کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا۔ جیسے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر ان کو بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے انہیں پریشان کیا، انہیں غصہ آ گیا، وہ وہیں میدان میں بیٹھ گئے زمین پر، اور تھوڑی دیر بعد غصے کی کیفیت میں افاقہ نہ ہوا تو لیٹ گئے زمین پر، یہاں تک کہ ان کی وہ کیفیت درست ہو گئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تعلیم فرمائی اور اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ حاضرین محترم، امام طبرانی نے بیان کیا کہ مومن مسلمان اگر غصہ نہ کرے تو جنت اس کی ہے، وہ جنت کا مالک ہے اگر انسان غصہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ غصہ ایک ایسی آگ ہے کہ جب بھڑکتا ہے تو بھڑکتا جاتا ہے، اسے کوئی جو کچھ بھی کہہ لے وہ ایسے ہے جیسے کسی بھڑکتی آگ میں جو کچھ ڈال لیں وہ اسی کا حصہ بن جاتی ہے اور اس وقت اسے ہوش نہیں آتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پر اس وقت قابو پا لیتا ہے جب اس کے پاس اس پر عمل کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو قناعت سے بھر دے گا۔ جو شخص اپنے غصے پر اس وقت قابو پائے گا جب وہ اس پر عمل کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کوئی سینئر ہے، جونیئر پر طاقت رکھتا ہے، کوئی طاقتور ہے، کمزور پہ طاقت رکھتا ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹے پہ طاقت رکھتا ہے، فرمایا اگر وہ اپنے غصے پر قابو پا لے اور درگزر کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو قناعت سے بھر دے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دے، طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو کسی کو جھگڑے میں کشتی میں ہرا دے، بلکہ طاقتور شخص وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آئے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، بھویں تن جائیں، وہ اپنے غصے کو شکست دینے کے قابل ہو، وہ طاقتور شخص ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کچھ لوگوں پر سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ پر کشتی ہو رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کشتی ہو رہی ہے اور جو فلاں پہلوان ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ آج تک اسے کوئی پچھاڑ نہیں سکا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور شخص کا نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص جس کا تم کہہ رہے ہو کہ آج تک اسے کوئی پچھاڑ نہیں سکا، ہرا نہیں سکا، اس سے بھی طاقتور شخص وہ ہے کہ جس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اور وہ اپنے غصے پر قابو رکھے اور اپنے من کے شیطان یعنی نفس کو اور دوسرے کے نفس کو بھی شکست دے دے، وہ اس طاقتور سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی یہاں پر لفظ بدسلوکی کا استعمال فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے مجھے غصہ نہیں آتا، اس نے زیادتی کی میرے ساتھ، تو بات ہو ہی زیادتی کی رہی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے تو غصہ آیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور شخص ہے ہی وہی کہ جو زیادتی کرے اور آپ پھر بھی اپنے نفس پہ قابو پا لیں، اور زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ لوٹائیں اور بھلائی اور خیر کے عمل سے لوٹائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کی ایک چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اس کے نقوش ابھرے ہوئے تھے، تو ایک بدو آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
زیب تن اس چادر کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشان ابھر آئے اس چادر کی کھینچنے کی وجہ سے، اور کھینچ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حصہ دے، بے ادبی کے ساتھ۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال نہیں فرمایا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ دے دو اسے جو مانگتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے، حضور درگزر فرما کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور کی اپنی حیات ایسی ہے، اور ابتدا میں نے عرض کیا کہ یہی غصہ اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضور کے اپنے زیب تن چادر کھینچ کر حضور کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائے تو حضور ناراض نہیں ہوتے، مسکرا کر عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی حضور کو یہ خبر پہنچائے کہ فلاں امام اتنی لمبی قرات کرتا ہے اور اس کے نمازی متنفر ہو رہے ہیں تو جلال فرماتے ہیں۔ کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچائے کہ فلاں خاتون کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو جلال فرماتے ہیں۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آ کر عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں نے مدینہ کے الائز پر حملہ کر دیا ہے تو جلال فرماتے ہیں۔ ان امور پر جلال فرماتے ہیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، ان امور پر جلال فرماتے ہیں جس کا تعلق دین کی حمیت کے ساتھ ہے، دین کی غیرت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مظلوم کی مظلومیت کے ساتھ ہے، اس پر وہ جلال فرماتے ہیں کہ کہیں کسی عورت پر چوری کا الزام لگا ہو اور کوئی اس کا سفارشی آ جائے تو جلال فرماتے ہیں، کوئی کوڑا پھینک جائے تو جلال نہیں فرماتے، کوئی تکلیف دے تو جلال نہیں فرماتے، کوئی چادر کھینچ لے تو جلال نہیں فرماتے۔ لیکن جب دین پر آنچ آئے، کسی مظلوم پر آنچ آئے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھیں، کہیں قتل دیکھیں، کہیں ناانصافی دیکھیں تو وہاں پر جلال فرماتے ہیں۔ وہ دینی جلال ہے، وہ دینی غیرت ہے۔ ہماری زندگی اس کے برعکس ہے، ہمیں دین کے ساتھ مسئلہ ہو جلال نہیں آتا، مظلوم پٹ جائے جلال نہیں آتا، ہمیں جلال آتا ہے جب ہماری ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب ہماری ذات کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ کوئی لاکھ کہہ لے فلاں شخص نے پیسے کھائے ہیں، جب تک ہمارے اپنا نہ کھائے کوئی تو غصہ نہیں آتا۔ کوئی لاکھ کہے فلاں شخص بڑا ظالم ہے، جب تک ہمارے اپنے اوپر نہ بیتے تو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہمارا معاملہ ہی جدا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے جو اس کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ معاملہ ہی جدا ہے۔ حاضرین محترم، مختلف روایات اسی حوالے سے اور ملتی ہیں، کئی اسلام کی محققین کی روایات ہیں، کئی دیگر نان مسلم فلسفیوں کی، جیسے ارسطو کا بڑا معروف قول ہے، وہ کہتا ہے کہ مثالی شخص وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہو اور جب دوسرے لوگ اس کے کام کریں تو شرم محسوس کرتا ہو۔ ہم دوسروں کی خدمت نہیں کرتے، ارسطو کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہم تو ایمان کے امین ہیں، اسلام کے امین ہیں، تو ہم دوسروں سے خدمت کرنے کو عار محسوس کرتے ہیں، اپنی خدمت کروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بڑا آدمی ہے وہ ہے کہ جو دوسروں کی خدمت کرے تو فخر محسوس کرے، کوئی اس کی کرنے لگے تو شرم محسوس کرے۔ یہ وہ ایک عظیم آدمی کی تعریف ارسطو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح شیخ کرنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ خود کو مشکل یا تکلیف میں گرفتار پاتے ہیں اور وہ آپ کے غصے کی وجہ بنتی ہے، آپ کے ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ مہربانی کا سلسلہ شروع کر دیں، خیرات کا عمل شروع کر دیں۔ یہی وہ قرآن مجید کا حکم کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی، لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں،
اور پھر کوئی تنگ کرے تو ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو تنگ حالات میں محسوس کرے اور وہ اس کے غصے کی وجہ بنے حالات، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کی خدمت شروع کر دے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں پر مہربان ہو، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی پریشانی دور کرے۔ خود بخود وہ محسوس کرے گا اس کے ارد گرد کی پریشانیاں چھٹنا شروع ہو گئی، اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں اطمینان آ جائے گا۔ اسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کبھی محسوس ہو کہ رزق میں کمی ہے، کشادگی نہیں ہے، تو ذرا غور کریں ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس سے بھی کم رزق دے رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو انسان کے غصے کا باعث ہے۔ کبھی کہتا ہے مجھے مالی تنگی ہے، فراخی نہیں ہے، پریشانی ہے، وہ اس کو غصہ دلاتی ہے۔ تو ان حالات میں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی طرف دیکھا جائے، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر انسان توکل کر لے، اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر لے، انحصار کر لے، ارادہ کر لے، تو وہ سٹریس خود بخود چلا جائے گا، اور پھر جو اس کی بساط میں ہے اس کے لیے محنت کر لے۔ فارغ بیٹھنے سے تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی بھی، تو جو اس کی بساط میں ہے اس کی مینجمنٹ کرے اور اللہ کی ذات پر توکل کرے، چہ جائے کہ اس مسئلے پر غصہ کرے۔ یہ وہ بزرگان دین، اب جو غصہ اور ڈپریشن کے مسائل ہماری سوسائٹی میں درپیش ہے، کہ اگر ہم حالات نہیں بدل سکتے تو ان افکار کے ذریعے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تنقید کا، جو ہمارے غصے کی وجہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص تنقید کرتا ہے، تو جب کبھی یہ بات غصہ دلائے تو ذرا سوچیں، وہ اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہر شے تخلیق فرمائی ہے، جو ہر کسی کے پالنے والا ہے، ہر کسی کو رزق دیتا ہے، نہ ماننے والے تو مولا کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی تمام شانوں کے ساتھ چمکا، اور پھر کائنات نے اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ شانوں والا پھر کسی کو دیکھا نہیں، تو نہ ماننے والے تو ان کو نہیں مانتے تھے، تنقید کرنے والے آج تک ان پر تنقید سے باز نہیں آتے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو کبھی غصہ آئے کسی کی تنقید پر تو اس طرح سوچا کرے کہ وہ انہیں نہیں کسی نے بخشا، تو ہم کون ہوتے کہ ہم پر تنقید نہ کی جائے؟ کیا کچھ نہیں سہا بزرگان دین نے۔ کہیں امام مالک کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، کہیں پر بڑے بڑے ائمہ کو کہیں شہر بدر کیا جا رہا ہے، کہیں پر ان پر جیل ہیں، کہیں کوڑے ہیں، کہیں مصائب ہیں، کہیں تنقید ہے، کسی کی کتابیں جلائی جاتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو اگر یہی ہمارے غصے کی وجہ بن جائے اور اس غصے کے نتیجے میں ہم ڈپریس ہو جائیں، اپنی شخصیت کو مجروح کر لیں، تباہ کر لیں، اور اس کا کوئی مقصد ہی زندگی میں نہ رہ جائے اور زندگی علاج میں گزر جائے، تو بہتر ہے کہ اس کو جانے دیا جائے غصے کو، اور ان کو دیکھا جائے کہ جن کے قدموں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں، اگر ان سے لوگ تنقید سے باز نہیں آئے تو پھر اپنے اوپر تنقید کرنے والوں سے بھی درگزر کرنا چاہیے، انہیں بھی معاف کر دینا چاہیے، ان سے بھی بے نیازی برت لینی چاہیے اور امید چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہمیں بڑا غصہ دلاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ کیا، احسان کیا، اس کو یاد ہی نہیں، جب میری مدد کا وقت آیا بھول گیا، اس نے ناشکری کی، مولا سے بھی زیادہ احسان کیا کسی پر۔ تو وہ کبھی ناراض ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں؟ ہم خود اس کی کتنے احسان روز بھول جاتے ہیں، لیکن اس سے پھر بھی معافی کی طلب رکھتے ہیں نا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا،
اس نے بڑا کیا، اس نے تعلیم یافتہ کیا، اس نے روزگار دیا، اس نے رزق دیا، اولاد دی، اچھی شکل و صورت دی، لباس دیا، کیا کچھ نہیں دیا؟ اور اگر اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو بہتوں سے بہتر دیا۔ اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں نا اپنے مولا کے احسان، کبھی نہ کبھی ناشکری کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کرتے سبھی ہیں۔ تو کوئی آپ کی ناشکری کر لے تو کون سی قیامت ٹوٹی ہے؟ اللہ پاک سے معافی کی طلب رکھتے ہیں تو پھر خود بھی معاف کرنا سیکھیں۔ یہ پھر گنجائش اپنے اندر بھی پیدا کر لے کہ ٹھیک ہے، بھول گیا، احسان کا معاملہ تھا، بھول گیا، کوئی بات نہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں اپنے مولا کے احسان۔ تو اللہ پاک آپ کو اس غصے سے نجات دے گا۔ تو ہزار ریزنز ڈھونڈا کریں، غصہ کرنے کی نہیں، غصہ نہ کرنے کی۔ آپ کو اگر کوئی لیموں کا جوس، لیمن کا جوس جو ہے آپ کو کوئی پورے گلاس میں نچوڑ کے دے جو ترش ہوگا بہت، تو اس میں چینی خود ملا لیا کریں۔ اس کا انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی خود میٹھا جوس آپ کو پیش کرے گا، کیونکہ یہ زمانہ ہے، اس نے یہی دینا ہے، اس سے توقع رکھی ہی کیوں جائے۔ کئی دانا کہہ گئے کہ یہ زمانہ ہے، اس کی تعریف بھی جھوٹی، اس کی تنقید بھی جھوٹی۔ نہ اس کی تعریف سے دل لگاؤ، نہ اس کی تنقید سے دل لگاؤ، نہ اس کی تعریف میں مبتلا ہو، نہ اس کی تنقید سے غمگین ہو۔ یہ مفاد کی دنیا ہے، جب مفاد ہوتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، جب مفاد نہیں ہوتا تو تنقید کرتے ہیں۔ تو اس میں دل مبتلا نہ کرو، بے نیاز ہو جاؤ، اپنے مولا کے لیے کیا کرو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کرو، اور جو خیر زمانے کو دو اس کی امید کچھ نہ رکھو، واپسی کی توقع نہ رکھو۔ اسی لیے کہا، یہ بات ارسطو کو سمجھ آ گئی جس نے کہا کہ خیر پر رہنے والا مرد کامل ہوتا ہی وہی ہے کہ جو دوسروں کی خدمت کرے لیکن خدمت لینے کی توقع نہ کرے۔ کوئی اس کی خدمت کرنے لگے تو شرمسار ہو جائے، کہے میں دینے آیا ہوں دنیا کو، لینے نہیں آیا۔ اور بڑا انسان ہوتا ہی یہی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کڑوا جوس دے دے تو اس میں چینی خود ملا کے اپنے لیے میٹھی کر لیا کرو۔ وہ چینی افکار کی ہے، چینی سوچوں کی ہے، چینی ریزنز کی ہے۔ اچھی ریزنز ڈھونڈ لیا کرو، شک نہ کیا کرو، ہر کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کرو۔ کوئی وجہ بنی ہوگی، اس سے نہیں ہو سکا ہوگا، اس کو گنجائشیں دو، ہر کسی کے بارے میں خیر سوچو۔ کچھ سامنے بھی آنکھوں سے دیکھ لو نا یہ سازش ہے، تب بھی سوچو کہ کچھ خیر کی بات ہو رہی ہے، اتنی گنجائش دینے والا ہو جائے۔ کوئی آپ کو تحفے میں سانپ دے دینا، اس کی کھال قیمتی ہوتی ہے، وہ رکھ لیا کریں، باقی چھوڑ دیا کریں، اس سے غصہ نہ کریں کہ یہ کیا دیا ہے۔ جو اس میں اچھا پہلو ہے وہ سنبھال لیں، جو برا پہلو ہے اسے چھوڑ دیں۔ کبھی کوئی بہت آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت اتر آئے تو اپنے سے زیادہ تکلیف میں مبتلا لوگوں کو دیکھ لیا کرو، ذرا سوچ لیا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سال ہا سال سے شاید کوئی بستر سے بھی نہیں اٹھ سکے ہوں گے، کتنے قیدی ایسے ہیں جن کو سال ہا سال سے سورج کی روشنی میسر نہیں ہوئی ہوگی، کتنے پریشان حال والدین ایسے ہیں جنہوں نے جوان سال اولاد کی میتیں زندگی میں اٹھائی ہوں گی۔ ان کی پریشانیاں سوچا کرو، پھر اپنی پریشانی بہت چھوٹی لگے گی۔ بہت غم ٹوٹ پڑے تو پھر کربلا والوں کو یاد کر لیا کرو، ان سے زیادہ تو غم نہیں ٹوٹے ہوں گے نا کسی پر۔
تو پھر غصہ نہیں آئے گا. تو پریشانی آئے تو یوں سوچ لیا کرو تاکہ غصہ نہ آئے، اور غمگین نہ رہا کرو. یہ بھی ایک سٹیٹ آف ڈپریشن ہوتی ہے، غم کو تلاش کرنا. اسلام ہمیں غمگین رہنے کا درس نہیں دیتا. اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں غم کرنا، آنسو بہانا، لیکن جو زندگی بھر وہ سٹیٹ چاہیں، یہ ڈپریشن کی کیفیت ہے کہ مجھے غم پسند ہے، مجھے غمگین رہنا پسند ہے. نہیں، مسلمان فریش ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، سیر ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، خوش کرتا ہے. دل اس کا فرحت سے معمور رہتا ہے، بھرا ہوا رہتا ہے. چاہے جیب خالی ہو، دل اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، مطمئن رہتا ہے. کیونکہ خوش رہنا بھی ایک فن ہے، یہ کسی کسی کو آتا ہے. تو خوش رہنا سیکھیں، خوش رہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوش رکھیں. اور کوئی بری بات ہو تو اس میں اچھا پہلو ڈھونڈیں، کوئی تکلیف کی بات ہو تو خیر کا پہلو ڈھونڈیں. اور کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ جان لیں کہ ہر تکلیف اور آزمائش میرے گناہ تو جھاڑتی ہے نا. کوئی اور ریزن سمجھ نہ آئے تو سمجھیں میں اجلا تو ہو رہا ہوں. میرے کیے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے؟ تو چلے یہی سوچے کہ پھر میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ پاک نے کچھ میرے لیے اچھا ارادہ فرما لیا ہے. تو حاضرین محترم، 1000 ریزنز غصے میں نہ آنے کے لیے ڈھونڈی جا سکتی ہیں. اور پھر سب سے بہتر علاج ان وجوہات سے چھٹکارا ہے کہ جن وجوہات سے غصہ آتا ہے. وہ وجوہات کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی ذات سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت کا دائرہ کار بڑھ جائے، اس کو وسعت مل جائے، لوگ ہماری تابع داری کریں، ہماری حکم مانیں، ہماری بات تسلیم کریں، ہم سے کوئی اختلاف نہ کرے، کوئی ہماری بات پر تنقید نہ کرے. پھر مال اور دولت سے محبت ہے، اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے. جو 4-6 کا ایک ہلکا آپ کے ہم اثر ہوتا ہے آپ کے تابع، اس کے اوپر آپ اجارت داری اور طاقت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہمارے اذواق ہیں. اور ان میں سے کوئی ایک شے بھی ہماری توقع کے برخلاف ہو جائے ہمیں غصہ آتا ہے. اگر انسان ان ساری توقعات کو ہی چھوڑ دے تو غصے کی وجہ ختم ہو جاتی. امید ان سے چھوڑ دے، دولت کی محبت، ذات کی محبت، وقار کی محبت، عزت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، طاقت کی محبت. ہم نے کسی کو طاقت دی ہو، کسی کے لیے کچھ کیا ہو، گھر بار کا کام کیا ہو، کچھ مال اسباب سے کی ہو، پھر ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اب یہ ہمارے تابع ہو گیا ہے، اب یہ ہماری بات سنے. یہ ہمیں کیسے جواب دے سکتا ہے؟ یہ سب کفریہ باتیں. کیا اس جاہ و منصب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے یہ خیر کا عمل کیا تھا یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ اس کے رسول کے لیے کیا تھا تو پھر غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر نرم ہو جائے. میں آخر میں وہ امور جن کو نہ کرنے سے اور جن پر غور کرنے سے ہم اپنے غصے سے نجات پا سکتے ہیں ان کی ایک فہرست پڑھ دیتا ہوں آخر میں، تاکہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو دہرا لیا جائے. حاضرین محترم، کرنے والے کام کیا ہیں؟ ماضی کو بھول جائیں. جو چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں ان میں کھو جانا پاگل پن ہے. حال میں جیا کریں. ماضی کی باتیں صرف سٹریس دیتی ہیں. آج جن حالات میں ہیں
اگر اللہ نے یہ حالات آپ کے لیے اچھے کر دیے ہیں تو ان میں جئیں. نہ ماضی کی پریشانیوں میں جو گزر گیا سو بیت گیا، اس کی پریشانی میں جینا بے وقوفی ہے، اور جو آنے والا ہے اس کی فکر مندی میں جینا بھی بے وقوفی. اپنے حال میں جئیں، مستقبل میں مشغول نہ ہوں، کیونکہ مستقبل غیب ہے اور خود کو پریشان کرنا بے وقوفی ہے. تنقید سے مت گھبرائیں، اس کی بجائے ثابت قدم رہیں. جان لیں کہ جوں جوں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، تنقید اسی تناسب سے بڑھتی جائے گی. جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس چیز نے ختم نہیں ہونا اس کی ٹینشن کیوں لینی، اس سے بے نیاز ہو جائے. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور جزا کی دعا صرف اللہ سے کریں، انسان سے کبھی اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ امید ٹوٹ جائے گی. اور اگر کوئی امید رکھے گا ہی نہیں، اسی جذبے سے ساری زندگی محنت کرے گا کہ میں اس دنیا کو دے رہا ہوں، بس دینے آیا ہوں، اس سے کچھ لینا نہیں ہے، تو پریشانی کس بات کی. پھر جو شخص امن اور سکون اور راحت کا خواہاں ہو، اسے یہ سب کچھ ذکر الہی میں ملے گا، درود و سلام میں ملے گا، نماز میں ملے گا، تہجد گزاری میں ملے گا، گری و زاری میں ملے گا، وظائف میں ملے گا، راتوں کو جاگنے میں ملے گا. یہ آپ کے غصے کی نجات کی دوا کریں گی. پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، غصے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو غصے کی کیا وجہ ہے؟ کئی بزرگان دین اور صوفیاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر واقعہ ہو گیا کہ کسی نے پبلک میں کسی کو تھپڑ مار دیا تو ان کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ مجھ سے کوئی تو ایسا کام ہوا ہے کہ اللہ پاک نے میری یوں جگ ہسائی کروائی. وہ اپنی تاریخ میں کھو جاتے تھے کہ مجھ سے کہاں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ جس کے لیے آج میں نے یہ دن دیکھا ہے. تو غصے میں جھگڑنے کی بجائے وہ اپنی اصلاح پر توجہ دیتے تھے. اور اگر یہ خیال ہو جائے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو پھر دنیا سے غصہ کیسا. اور پھر کسی سے شکر گزاری کی توقع نہ رکھے. خود کو بدترین صورتحال کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ غصے کی گنجائش نہ رہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہترین مفاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی مومن مسلمان کا برا نہیں چاہ سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے چاہے آپ کو کسی شے سے محرومی ہی ہو جائے تو بھی جان لیں کہ اس میں بھی میرے لیے اللہ کا کوئی خیر کا ارادہ ہے. تو غصہ آنے کی کوئی وجہ نہیں. پھر ہر وہ چیز جو مسلمان کے نصیب میں لکھی جاتی ہے وہی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اس پر پختہ یقین کر لیں. اللہ کی نعمتوں کا حساب کریں اور اس پر شکر ادا کیا کریں. آپ بہت سے دوسرے لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو پائیں گے. تنگی اور آسانی دونوں طرح کے وقت میں اللہ کے حضور کبھی دعا سے منہ نہ موڑیں. ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، اس میں کیا شرم. انسان اور مولا کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کے حضور اپنی عرضیاں پیش کرتا رہے. وہ سننے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ سنتا ہے. جب اس کے لیے ہوگا وہ سنے گا. غصہ کرنا اس کا حل نہیں ہے کہ کیوں پوری نہیں ہو رہی، بس عرضی پیش کرتا رہے، کبھی نہ کبھی لگ جائے گی. غصہ کرنا حل نہیں ہے. آفات سے آپ کے دل کو تقویت ملتی ہے. کبھی مصیبت آ جائے تو یہ سوچ لیا کریں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے پھر وہ انتظار کرے کہ اس کی طرف پریشانیاں یوں آئیں گی جا کے جیسے ڈھلان سے پانی آتا ہے. تو یہ سوچ لیا کریں، غصہ نہ کریں. پھر ان لوگوں پر بھی ذرا نظر دوڑا لیا کریں جو آپ سے زیادہ پریشان حال ہیں. اپنی پریشانی کا دکھ کم ہو جائے گا. جب اللہ کسی قوم سے پیار کرتا ہے
اس کا قانون ہے وہ اس پر آزمائشیں اتارتا ہے، یہ سوچ لیا کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو دہرایا کریں جو حضور نے مصیبت کے لیے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہیں، اس سے دل کو سکون میسر آئے گا۔ پھر ایسے کام پر محنت کریں جو نتیجہ خیز ہو اور بیکار نہ بیٹھا کریں۔ بڑی ضروری بات ہے نوجوانوں کے لیے، بڑوں چھوٹوں، بزرگ بہنوں بھائیوں، سب کے لیے۔ بیکاری سست رفتار خودکشی کا نام ہے۔ بیکار بیٹھنا سلو پوائزن ہے انسان کے لیے۔ یہ جیسے کچھ قیدیوں کو نہیں وہ سزا دیتے کہ کسی نلکے کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک قطرہ گرتا ہے، یہ سزا لوگوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ ایک قطرے اور دوسرے قطرے کے درمیان کا انتظار وہ پاگل کر دیتا ہے، اور یہ بڑی سخت سزاؤں میں سے ہے جو دی جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ بیکاری، یہ انتظار، جب انسان فارغ بیٹھا ہے کچھ کرتا نہیں ہے تو پرانے خیالات میں، برے افکار کے اندر جو حادثات ہیں ان کے بارے میں سوچے گا، جو مستقبل کی پریشانی ہے ان میں وہ سوچے گا، حال کو صحیح طریقے سے جیے گا ہی نہیں، اور بیکاری اسے مار دے گی۔ تو اس لیے کچھ بھی کرتے رہیں مثبت، کبھی بیکار نہ بیٹھیں۔ اگر روزگار نہیں ہے بھلے تھوڑے پیسوں کا کام کریں، اگر روزگار نہیں ہے والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، لیکن کبھی کبھی بیکار نہ بیٹھیں۔ بیکاری سے بڑا ظلم انسان اپنی جان پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں گزری ہیں جن کو سزاؤں میں ڈالا گیا، مفلوج کیا کام سے، ان خاموش لمحات کو بڑی بڑی پروڈکٹیو چیزوں میں، کسی بزرگ اور کسی امام نے 20 جلدوں کی کتاب لکھ دی، کسی کو کنویں میں ڈال کر سزا دی گئی تو انہوں نے بڑی عظیم کتاب لکھ دی، کسی نے کوئی کیا، کوئی سبع قرات کے حافظ بن گئے، کوئی کچھ بن گئے، کوئی کچھ بن گئے، ہر کسی نے اپنی سختی کا، تنہائی کے لمحوں کو پروڈکٹیو طریقے سے گزارا۔ اور اب تو کووڈ کی وجہ سے ایک طویل زمانہ ہم نے بھی گزارا ہے، ہر کسی نے، لیکن اس کو پروڈکٹیو طریقے سے اڈاپٹ کر لینا حکمت ہے اور سمجھداری اور دانائی ہے۔ تو بیکار کبھی نہ بیٹھیں، افواہوں پر کبھی کان نہ دھرا کریں، یہ آپ کو بھی ڈپریس کرتی ہیں اور آپ دوسروں کو بھی ڈپریشن دیں گے، اور آپ کی اپنی اوتھینٹسٹی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں مذاق ہے یہ سوشل میڈیا کے بھی بالخصوص، تو اس سے ہمیشہ اجتناب کریں، اور کسی کی بدنیتی پر یا کسی کو تکلیف پہنچانے پر انتقام لینے کے لیے نہ جیا کریں۔ غصے میں جینے سے بڑی نادانی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ آگ میں اپنی لکڑیاں جلاتا ہے، دوسرے نے تو ڈالنی نہیں ہے آ کر۔ جب آگ جلائے گا اپنے اندر تو اس آگ کا ایندھن لکڑیاں کس کی ہے؟ جس سے غصہ کیا ہے اسے تو خبر بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی صحت کی لکڑی جلا رہا ہے، اپنی خیر کی لکڑی جلا رہا ہے، اپنے افکار کی لکڑی جلا رہا ہے، اپنی پازیٹیوٹی کی لکڑی جلا رہا ہے، اپنا نقصان کرتے۔ تو اس سے اجتناب کریں، اور کبھی بہت مشکلات بڑھ جائیں تو انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ تصور کر لیا کریں، مگر غصہ نہ کیا کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، جس کو اپنے غصے پر قابو آ جاتا ہے، مبارکباد ہو اسے کہ قیامت والے دن سب کے سامنے اللہ پاک اسے نام سے پکارے گا۔ کہ جس شخص کو اپنے غصے پر قابو ہے اس کی یہ شان ہے کہ قیامت والے دن اتنے انسانوں کے اندر اللہ پاک اس شخص کو اس کے نام سے پکارے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو جتنا زیادہ غصہ آتا ہے اگر وہ اس کو کنٹرول کر لے وہ اتنا زیادہ اجر پاتا ہے، کیونکہ جس کا مسئلہ جتنا زیادہ ہے غصے کا، اگر اس پہ وہ قابو پا جائے تو اس کو اجر بھی اسی حساب سے زیادہ ملتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات ہمیشہ
ذہن میں رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جان لو فتح صبر کے ساتھ آتی ہے، سکسیس اور کامیابی ہمیشہ پیشنس کے ساتھ آتی ہے، اور راحت ہمیشہ مشقت کے بعد آتی ہے۔ ابھی ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم آج مشقت کر لیں یا کل مشقت کر لیں، اور کامیابی کے لیے پیشنس، بڑی پیاری بات ہے۔ کامیابی کے لیے نہیں فرمایا مشقت کے بعد کامیابی آتی ہے، یہ الگ بحث ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ یہ نہیں فرمایا کہ محنت کے بعد کامیابی آتی ہے، فرمایا نہیں، فرمایا صبر کے بعد کامیابی آتی ہے، کیونکہ پیشنس ہے، انسان مضطرب ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کر لی، ہم مشن کے لیے بھی سٹرگل کرتے ہیں، محنت کر لی، رزلٹ نہیں آتے۔ کامیابی صبر کے بعد ہے، اور راحت اطمینان مشقت کے بعد ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے اندر اور ہم سب کے اندر غصے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور جو ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور تعلیمات کی روشنی میں، کچھ ائمہ کرام بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اندر سے اس ناجائز غصے کو ختم کر کے اور اپنے اندر امن، درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ اچھے جذبات پیدا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔